وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میں نے نہیں کیا یا تو نے کیا ہے؟ تھوڑے سے حالات آ گئے، تھوڑے سی پریشانی آ گئی، مکان کی چھت گر گئی، دکان کرایہ دار نے خالی کرا لی، مالک مکان نے خالی کرا لی، اللہ اکبر، کروڑوں سے کوڑیوں کے اوپر آ گیا. اب کہہ رہے مولا کر لے تیری مرضی. اور بندے الصلاۃ خیر من النوم کا ترانہ تیرے بستر پر جب آیا کرتا تھا اس وقت میری مرضی کہاں تھی؟ میری مرضی صبح 8 بجے اٹھنے کی نہیں، میری مرضی تو صبح 5 بجے اٹھنے کی ہے. دیکھ تیرے رب کو تیرا کتنا خیال ہے. میں نے ساری رات میں تجھے اٹھایا کوئی نہیں، جگایا کوئی نہیں. عشاء کی نماز تو نے 8 بجے پڑھی، فجر کے لیے میں نے 5:30 پونے 6 بجے بلایا. اے میرے بندے میں نے 11 گھنٹے بعد بلایا. تیری بیوی پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری اولاد کا حق ہے، تیرے وجود کا حق ہے. اور بندے بتا میں نے تیرے کام میں مداخلت نہیں کی. فجر کی اذان میں نے تجھے بلایا، میرے کام میں میرے بندے بتا تو کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ فجر کی نماز پونے 6 ساڑھے 5 کے درمیان پڑھنے والوں، پھر میں نے تمہیں 1:30 بجے دوبارہ بلایا، پھر میں نے تمہیں دوبارہ بلایا، 7 گھنٹے بعد بلایا. میں نے کہا تیرے بچوں کا تیرے پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری ذات کا تیرے پہ حق ہے، تیرے وجود کا تیرے پہ حق ہے. کما کھا تیری مرضی، تیرا پروردگار تجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا. اے میرا بندہ خالی جیب گھر سے لے کے گیا تھا، جب تیری جیب بھر جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او میرا بندہ ظہر کی نماز کا سجدہ کر لیا کر. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کمائے گا تو حفاظت تیرا پروردگار کرے گا. صبح کی کھائی دوپہر میں شکریہ ادا کر کے چلا گیا، دوپہر کھائی عصر میں آ کے شکریہ ادا کر لے. او بندے پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا، پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا. لیکن میرا بندہ اب مغرب کا وقت آیا، فجر میں پہلے اللہ اکبر پہلے دیا پھر لیا، ظہر میں پہلے دیا پھر لیا، عصر میں دیا پھر لیا. اب مغرب کا وقت آیا بندے 3 مرتبہ پہلے میں نے دیا پھر لیا. اب مغرب کی نماز میں پہلے سجدہ مجھے دے کے جا، دسترخوان تیرے گھر میں سجا دوں گا. اے میرا بندہ جب کھا لے گا تو شکر ادا کر کے سو جا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جتنی مرضی کروٹیں بدل، میں پوری دنیا کی مخلوق کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا. تیرے بستر کی، تیرے منجے کی، تیرے مکان، تیری اولاد کی حفاظت پروردگار عالم فرشتوں سے کرواؤں گا. لیکن اس نے کس کی سمجھ میں یہ بات آئی؟ جو مسئلہ میرے عزیزوں 4 قدم کے اوپر حل ہونا تھا، وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے 35,000 فٹ کی بلندی پر میرے عزیزوں 16 گھنٹے کی مسافت کر کے انگلینڈ سے امریکہ کے اندر مسئلہ حل کرانے چلا گیا. مولوی صاحب ذرا سلیس اردو میں بات کیجئے، مسئلہ گھر کے دروازے پہ کیسے حل ہونا تھا؟ اللہ کا احسان ہے او لوگوں، جس گلی میں چلے جاؤ تمہارے گھر بعد میں نظر آئیں گے، خدا کے گھر کا دروازہ پہلے نظر آئے گا. ہر گلی میں مسجد ہے، ہر گلی کے اندر مدرسہ ہے، ہر دروازے کے سامنے اللہ کا گھر ہے. فرمایا بندہ جو 4 قدم کے اوپر تیرا مسئلہ ہونا تھا، تو مسئلہ حل کرنے کے لیے دبئی جا رہے، انگلینڈ جا رہے، برطانیہ جا رہے. مالک کائنات مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ فرمایا تو میرے گھر میں آ کر مجھے اپنا چہرہ دکھاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری دنیا کی رحمتیں تیری جھولی میں اللہ اکبر ڈال کے میں تجھے واپس بھیجتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے مکان پر جائے خالی ہاتھ نہیں آتا؟ میں رب العالمین کے دربار میں آ کے بندہ تو خالی ہاتھ کیسے چلا جائے گا؟ یار یار کو کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ دن میں فون کر لیا کر، بیوی شوہر سے کہتی ہے کم از کم فون کر کے ہلو ہائے کر دیا کرو، بتا دیا کرو کہاں ہے، کس وقت آؤ گے. اللہ اکبر، بیوی کا پیار اپنی طرف، یار کا پیار اپنی طرف، پروردگار عالم کا پیار اپنی طرف. فرمایا او میرا بندہ، بیوی کہتی ہے ایک مرتبہ چہرہ دکھا جا، یار کہتا ہے ایک مرتبہ تیرا چہرہ دکھا جا. رب العالمین جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تیرے سے اتنا پیار کرتا ہے، تیرے سے اتنی انسیت رکھتا ہے، تجھے اتنا محبوب رکھتا ہے، وہ کہتا ہے بندے 5 مرتبہ مجھے اپنا چہرہ دکھا جا. اللہ اکبر، ہفتے میں 15 دن میں 10 دن میں کوئی علیحدہ پرسنل ملاقات کر لیا کر. الہ العالمین وہ کون سی ملاقات ہے؟ فرمایا رات کے وقت تہجد میں مصلی بچھا لیا کر، میرے آگے بیٹھ کر دکھڑے سنانا تیرا کام ہے، تیرے دکھڑوں کو رحمت والی چادر میں لپیٹ دینا میں خدا کا کام ہے.
پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، جس جانور کو تم 6 مہینے، جس جانور کو تم 2 مہینے کبوتر اپنے گھر میں رکھتے ہو، کبوتر مالک کو پہچان گیا، کبوتر کو دانہ ڈالنے والا مالک کو مالک پہچان گیا، بکری کو چارہ ڈالنے والا بکری پہچان گئی، جانور کو چارہ ڈالنے والا، اتنی سی بچی کو جانور اتنی بڑی بھینس پہچان گئی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں رسی نہیں پکڑاتی، اس چارہ ڈالنے والی 10 سال کے ہاتھ میں رسی پکڑا دیتی ہے، کسی سے اپنے تھنوں کا دودھ نہیں نکلواتی، اس کے ہاتھ سے نکلواتی ہے۔ جب اتنا بڑا جانور اپنے مالک کو پہچان گیا تو اشرف المخلوقات اپنے مالک کو ابھی تک کیوں نہیں پہچانا ہے؟ اس کو یقین ہونا چاہیے روٹی دکان سے نہیں ملتی، روٹی زمین آسمان کے مالک خدا سے ملتی ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دوائی سے صحت نہیں ملا کرتی، صحت تو اللہ کے خزانوں سے ملا کرتی ہے۔ اسے تو میرے عزیزوں پہچان جانا چاہیے کہ اللہ اکبر، کامیابی سارے جہانوں کی یقین جانو مال میں نہیں رکھی، پروردگار عالم نے اعمال کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ خود ہی تو فضائل اعمال پڑھتے ہو اور کہتے ہو صحابی گھر آئے تھے، انہوں نے آ کے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو آیا؟ کہنے لگے کچھ نہیں آیا۔ 3 مرتبہ نوافل ادا کرتے رہے، چکی خود بخود چلتی رہی۔ اور جو میرے عزیزوں اپنے نفلوں کے سجدے سے چکی چلوا سکتا ہے، تم نماز پڑھ کے اپنی قسمت کو کیوں نہیں بدلوا سکتے ہو؟ بیٹا باپ کی بات نہ مانے، باپ کہتا ہے باغی ہو گیا، خدا بندہ خدا کی بات نہیں مانتا، الہ العالمین بھی اعلان کرتا ہے بندہ باغی ہو گیا ہے۔ باغی کی سزا میرے عزیزو سزائے موت ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو اس باغی کو اللہ نے چھوڑ دے رکھی ہے، جتنی مرضی زمین پہ بغاوت کرتا رہے، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ جب تک تو ان میں رہا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اور میرے عزیزو کتنا پیارا ہمارا نبی ہے، جاتے ہوئے امت کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا اور کہا الہ العالمین وعدہ کر، پروردگار عالم وعدہ فرما رہا ہے محبوبہ تو ہنستا ہوا میرے پاس آ جا، میں تیری امت کو قیامت تک تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پورے ہفتے میں میرے عزیزو کتنی بغاوت ہو رہی ہے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج میری بیٹی شیشے کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے کیسی لگ رہی ہوں، فشل کروا کے میرے عزیزو امت کا جوان کہتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، داڑھی کٹا کے امت کا جوان کہتا ہے کیسے لگ رہا ہوں، پھر کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو داڑھی کٹا کے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول، میں کیسا لگ رہا ہوں، بلال چمڑے ادھڑوا کے کہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، سمیہ میرے عزیزو شرمگاہ پہ برچیاں کھا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، آج میری بیٹی سنگار میز کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں کیسے لگ رہی ہوں، زنیرہ اپنی آنکھوں میں سریے گڑوا کر قرآن سنا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، عہد کے اندر نبی کا چچا 11 ٹکڑے ہوئے پڑا ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو دنیا دھج کے کہتا ہے میں کیسے لگ رہا ہوں، نبی کا چچا 11 ٹکڑوں میں لپٹ کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا، میں تمہیں کارگزاری سناتا ہوں، ملک شام میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا، اعزازی طور پر 16 علماء اکرام تھے، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب، پیر حبیب الرحمن توسوی، ہمیں اندر کا چوکٹا ہمارے لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اصلی قبر کھول دی گئی، ہم سیڑھیاں اتر کے نیچے اترے، اللہ نے مجھے موقع دیا، میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو یوں کر کے سینے سے لگا کے 15 منٹ بیٹھ گیا، میں نے بلال کے سینے پر اپنا یوں کر کے سر رکھ دیا، میں نے کہا بلال آج میرے باغ جا گئے، آج میرے مقدر جا گئے، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آج میں نے اس کی قبر کو دیکھا جس نے فاطمہ الزہرا کے گھر میں آٹا روٹی لاتے دیکھا، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو حسن حسین گود میں لیتے دیکھا۔ اے بلال مجھے بتا تو صحیح، جب 4 دل کا فاقہ ہوتا تھا، کملی والا پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، بلال بتا اس وقت کیا حالت تھی؟ اللہ کی قسم بلال حبشی کی قبر سے ایسے محسوس ہوا جیسے بلال مجھے کہنے لگے اتنی باتیں پوچھنے والا کون ہوتا ہے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام رسول ہوں۔ بلال نے ہنس کے دکھایا، کہنے حیرت ہے تو غلام رسول ہے، غلامی میں تو نے کیا کیا قربان کیا؟ میرا سر شرم سے نیچے جھک گیا، میں نے کہا بلال تو کون ہے؟ کہنے لگے میں بھی غلام رسول ہوں۔ کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا؟ میں نے کہا پاکستان کی عوام نے کہا۔ میں نے کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا؟ کہا آمنہ کے لال نے غلام رسول کہا۔ بلال کہنے لگے غلام رسول کیسے بنا؟ میں نے کہا مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا۔ بلال نے ٹھنڈا ہو کا برا، کہا تو مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا، میں چمڑے ادھڑوا کے غلام رسول بنا۔ اللہ اکبر،
تیرے پاس غلامی کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان ہوں۔ میں نے کہا بلال تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لے، رب اکبر کی قسم ہے گوشت تو دور کی بات ہے، میرے جسم کی ہڈیاں بھی پوری کوئی نہیں۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج تو بھی غلام کہہ رہے میں بھی غلام کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر اکٹھے ہو جائیں گے، تو بھی کہنا میں غلام رسول ہوں، میں بھی کہنا غلام رسول ہوں۔ اللہ اکبر، فیصلہ وہ کریں گے، اگر تیری طرف اشارہ کر کے حوض کوثر پلا دیا تو غلام رسول تو بن جائے گا، اگر میری طرف اشارہ کر کے حوض کوثر پلا دیا تو پھر غلام رسول میں بن جاؤں گا۔ کیا جواب تھا میرے عزیزوں؟ میں کیا نمائندگی کرتا پاکستان کی؟ میں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا، مجھے وہاں بھی پیغام ملا، کہو لوگو تم آزاد ہو کے نبی کے غلام نہ بن سکے، ہم 11 ہاتھوں میں بھی کہ محمد کے غلام بن گئے۔ اللہ اکبر، تم کنبے برادری والے حسب نسب والے ہو کر حضور کو اپنا نہ بنا سکے، میں غلام ہو کر پیغمبر کو اپنا بنا گیا۔ اوے لوگو، کسی کے پاس کمشنر کا عہدہ، کسی کے پاس وزیر کا عہدہ، کسی کے پاس منسٹری کا عہدہ، سلیمان کہنے لگے سلیمان منا، میرے پاس یہ عہدہ ہے کہ کملی والے نے پورے مجمع میں اعلان فرمایا تھا جس کا کوئی نہیں، اے سلیمان تو میرا بن گیا، میں محمد تیرا بن گیا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی، تھوڑا میں آگے گیا، ابھی میرا عزیز و بھائی امین چکیروی کربلا کا شاہ حسین کے بارے میں بتلا رہا تھا، میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ ادھر حضرت علی کا ایک بیٹا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہا ہے، درمیان میں حبیب ابن مظاہر آرام فرما رہا ہے، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہا ہے۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا حسین، کہنے لگے کون ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان، مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے، دنیا مجھے رہبر شریعت کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا تو خطیب پاکستان کیسے بنا؟ میں نے کہا کرسی پہ بیٹھ کے قرآن سنا کے بنا۔ میں نے کہا تو حسین کیسے بنا؟ کہ نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا کے حسین بنا ہو۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کی بچڑی حضرت علی کی تھی، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی، ان کی قبر کے پاس میرے عزیزوں میں 4.5 گھنٹے مسلسل بیٹھا رہا۔ مجھے حضرت پیر محمد شاہ صحیح فرمانے لگے دے اندر چلا جا زیارت کرا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میری ہمت نہیں پڑ رہی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کو۔ کہنے لگے عبدالحنان وجہ کیا؟ میں نے کہا اس کا پردہ بچانے کے لیے اس کا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا، اس کی قبر کی مٹی کو میری آنکھیں دیکھیں، میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب میرے عزیزوں جب وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت کی کوک نکل گئی، دھاڑ مار کے رونے لگے، ان کے رونے نے ہمیں رلا دیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے عبدالحنان کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا حضرت کیا؟ ایسا لگا جیسے اماں زینب نے ہمارے کرتا کے کونا کھینچا ہو اور کھینچ کے کہا ہو اللہ اکبر، جا جا کے اپنی بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا، جا جا کے اپنی دیوں ماں بہنوں بیویوں سے جا کے کہہ دینا، اپنے پردہ بچانے کے لیے کربلا کا میدان خون سے بھر دیا، اپنے غیرت بچانے کے لیے پورا کنبہ کٹوا دیا، تم نے غیرت لٹانے کے لیے بتاؤ اپنا گھر ہی لٹا دیا ہے، قیامت کا دن ہوگا بتاؤ میرے نانے محمد کا سامنا کیسے کرو گے؟ کون کون سی اللہ نے تمہیں نعمت میرے عزیز و ملک پاکستان میں عطا نہیں فرمائی؟ رنگ پاکستان میں، ڈھنگ پاکستان میں، پھل پاکستان میں، موسم پاکستان میں، بہار پاکستان میں، پہاڑوں کی بلندی پاکستان میں، دریاؤں کی طغیانی پاکستان میں، اللہ کی ساری نعمتیں پاکستان میں۔ خدا کی قسم بغداد جیسے علاقے میں، بغداد جیسے عراق جیسے علاقے میں ہم موبائل کی ٹک ٹک کر کے قبلہ تلاش کرتے، ادھر ہے کدھر ہے، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ لی، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ لی۔ 1,20,000 اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، بغداد کے اندر اللہ نے وہاں جانے کا موقع دیا پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، خدا نے موقع دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ نے موقع دیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ نے وہاں موقع دیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ نے موقع دیا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، پروردگار عالم نے ملک شام ملک عراق کے اندر موقع دیا جنید
بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ اکبر، سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اور شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اور اسی طریقے سے میرے عزیزو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی قبر پر۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک ایک اللہ والے کی قبر پر بیٹھ کے جب قرآن پڑھ کے سنایا، اپنا سینہ اتنا نور سے بھر کے لے کے آئے، ایسا لگ رہا تھا جو دنیا کے اندر انہوں نے خدا کو راضی کیا، اللہ جل شانہ نے قبروں میں لٹا کر آسمان والا رب ان کو راضی کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو جہاں جہاں جانا ہوا پتہ لگا انہوں نے اسلام پر سب کچھ لٹا کے اسلام بچا لیا۔ اللہ اکبر، اپنی طرف ہم نے دیکھا، ہم نے کہا اسلام لٹا کر ہم نے اپنا آپ بچا لیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، ان لوگوں کا کیسے سامنا کیا جائے گا جنہوں نے سب کچھ تن من دھن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک غلامی کے اندر لٹا دیا ہے۔ پوری دنیا میرے عزیزو ترس رہی ہے، پوری دنیا ترس رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں پہلے بھی میرے عزیزو موضوع میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کو بھی بتا کے جا رہا ہوں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس ہوٹل فندق المنصور تھا، وہاں ہماری رہائش تھی۔ کھانا جب کھانے جایا کرتے تھے تو لڑکیاں بہت خوبصورت، بڑی مسلمان بچیاں، لیکن یتیم۔ اللہ اکبر، داعش نے حملے کر کر کے لوگوں کے ماں باپ کو مار دیا، 15 لاکھ آدمی ایک ایک بستی کے اندر شہید ہوا پڑا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بچی کو میں نے بلایا، میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی اسمی نسرین۔ میں نے کہا میں تجھے کوئی ہدیہ پیش کروں؟ ان کی اپنی شامی عربی زبان ہے لیکن ہم ان کی وہ ہماری تھوڑی تھوڑی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹی میں تجھے کوئی ہدیہ پیش کروں؟ کہنے لگی کیا دے گا؟ میں نے گھر والی سے کہا، میں نے کہا جب بیگ میں سے سندھی چادر لے کے چادر لے کے آئی، میں نے کہا بیٹی ذرا اگر تو اجازت دے تو میں تیرے سر کو ڈھانک دوں۔ اللہ اکبر، میں نے یوں کر کے چادر اس کے سر کے اوپر ڈالی، جیسے بچہ دودھ کا فیڈر اس سے چھین لو، بچہ روتا ہے، وہ 20-22 سال کی بچی اس طرح رونے لگ گئی۔ بولنا اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو بوسے دینے لگ گئی، میں نے ہاتھ چھڑایا، میری گھر والی کہنے لگی یہ باپ سمجھ کے بوسے دے رہی ہے، پھر روئی، اس کا ناک بھی اس کے آنسو میرے ہاتھ کو لگ گئے۔ پھر میں نے تھوڑا اسے پیچھے کیا، اس نے عربی زبان میں پوچھا، کہنے لگی تم فرشتے ہو؟ میں نے کہا نا۔ کہنے لگی لگتا ہے پھر تم بلال کی اولاد ہو۔ اللہ اکبر، میں نے کہا ایک بیٹی کے سر پہ کپڑا ڈالا، لوگ ہمیں بلال کی اولاد کہنے لگے، جب ساری بچیوں کے سر کج جائیں گے اللہ کو اکبر تو لوگ ہمیں محمد کے غلام کہنے لگ جائیں گے۔ اس بچی کے میرے سر پہ کپڑا ڈالا، کہنے لگی بلال کی اولاد۔ میں نے کہا نا ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی پاکستان میں یہ ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہے۔ پھر ایک ہاتھ اس ایک میں چمچہ پکڑا تھا، ایک ہاتھ کیا، کہنے لگی میرے دل دعا کر اللہ مجھے پاکستان بلائے، تو مجھے پاکستان لے جا۔ خدا کی قسم میرے عزیزوں، میں نے یوں ہاتھ اٹھائے، میں نے رو کے کہا اللہ اسے بھولے سے بھی پاکستان میں نہ بھیجنا، جس دوپٹے کی عزت کی خاطر یہ پاکستان آ رہی ہے، ایئرپورٹ پر اللہ تیری مخلوق کا پردہ تیری دوپٹہ اترا دیکھے گی، پردہ تو دور کی بات کلمہ ہی چھوڑ کے واپس نہ چلی جائے۔ اور لوگوں دنیا اتنا ترس رہی ہے، آج ہم عزیزوں اس پردے کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے میرے عزیزوں بس کر دے، اب اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے۔ تبدیلی حکومت میں نہ آئے، تبدیلی روڈوں پر نہ آئے، تبدیلی زندگی کے اندر آئے۔ میں آپ اپنے نبی کی بات کو ماننے والے بن جائے، ماننے میں خیر ہے۔ مکان کچا ہوا پکا گزارا ہو گیا، دکان میرے عزیزوں چھوٹی اور بڑی گزارا ہو گیا، لیکن ایمان مضبوط نہ ہوا، اعمال صالح نہ ہوئے، خدا کی قسم قبر کے اندر گزارا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، صرف زبان سے غلام رسول کہنا نہیں بلکہ دل جان سے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر دینا ہے۔ کیسی غلامی؟ صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت آئی، حسینہ جمیلہ آئی، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آ کے منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا بلال اس سے پوچھ کون ہے، کس لیے آئی ہے؟ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے آپ میرے سے نکاح کر لیں، میرا کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے حیثیت والی ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا مجھے حاجت کوئی نہیں، اگر تو خواہش ظاہر کرے تو میرے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو کہے تو ان میں سے کسی سے تیرا نکاح کرا دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے۔ رحمت والے نبی نے مجمع میں اعلان فرمایا یہ میری دھی شادی کی خواہش مند ہے کوئی اس سے نکاح کرے گا؟ کوئی ہے مجمع میں جس کی شادی نہ ہوئی ہو؟ ایک نوجوان صاحب بھی کھڑے ہوئے، رحمت والے نبی نے انہیں دیکھا، ان کے جسم پر کرتا ہی کوئی نہیں تھا، تہ
تہمت پہمت والا باندھ رکھا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہ لڑکا سامنے ہے, اس سے پوچھ اس سے شادی کرے گی. جواب میرے عزیزو ایسا دیا کہ تیرے میرے غلامی کے منہ موڑ کے رکھ دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بتا نکاح کرے گی؟ کہنے لگی بلال میرے سے نہ پوچھ, ان سے پوچھ گیا. آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے, اگر آپ کو پسند نہیں تو مجھے پسند نہیں. حضور نے فرمایا مجھے پسند ہے. وہیں بیٹھی بیٹھی کہنے لگی مبارکباد دو, لڑکیوں کے لیے رشتہ ماں باپ پسند کرتے ہیں, میرے لیے رشتہ آمنہ کے لال نے پسند فرما لیا ہے. اللہ آپ نے فرمایا نوجوانہ تیرا کام بن گیا, ادھر آ جا. جب قریب آئے میری بہنوں ذرا سننا, اپنے باپ سے فرمائش کرنے والیوں, فریج اتنا بڑا لوں گی, ٹی وی اتنا بڑا لوں گی, شادی کا جوڑا اتنا بڑا لوں گی, ابا میں نے سونے کا سیٹ لینا ہے. اور میری بچیوں اپنے باپ کے بڑھاپے کو اپنی امیدوں پر, اپنی امنگوں پر, اپنی فرمائش پر اپنے باپ کو بڑھاپے میں نہ رلاؤ. اللہ کی قسم خدا سے اپنے باپ سے کہ ہاتھ اٹھوا کر دعا کرو کہ اللہ یا اللہ میرے باپ کو توفیق دے کہ ہاتھ اٹھا کر میرے نصیبے کی دعا کرے. جس کے نصیب جاگے اسے سونا چاندی مل جائے گا, جس کے نصیب سو گے خدا کی قسم سونا چاندی بھی اس کے گھر کے اندر خوشی نہیں لے کے آئے گا. نوجوان میرے قریب آ جاؤ, شادی کرے گا جی, گھر کا کوئی نہیں, در کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بلال اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے, اس سے پوچھ کرے گی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی بس ایک دفعہ کہہ دیا, آپ کی ہاں میں ہاں, آپ کی نہ میں نہ. آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی چھلا ہوگا, کوئی سونے کی چیز ہوگی, کوئی سلور کی انگوٹھی ہوگی, کوئی لوہے کا ٹکڑا ہوگا, جا لے آ, حق مہر میں تیرا رکھ دوں گا. کہنے لگا اللہ کے نبی کتنے دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی, مجھے کون دے گا, میرے پاس ہے کوئی نہیں. پاک پیغمبر نے پھر فرمایا بلال پوچھ اس کے پاس کچھ نہیں کرے گی. کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نہیں 1000 مرتبہ کہہ دیا آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے. اب اس کے پاس حق مہر کے لیے ہے کوئی نہیں, یہ شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. یہ دونوں غلام رسول, یہ بھی غلام رسول, یہ بھی غلام رسول ہے. آپ نے فرمایا مجھے نوجوان ادھر آ جاؤ. نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی آپ کے پاس آ گئے. آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتلا تجھے کچھ قرآن پاک زبانی یاد ہے؟ کہا جی ہاں, مجھے سورہ احزاب یاد ہے, مجھے سورہ واقعہ یاد ہے, مجھے سورہ مزمل سورہ یاسین یاد ہے, مجھے معوذتین یاد ہے. آپ نے فرمایا لے بھی تیرا کام بل گیا, بلال اس بچی کو میرے قریب آ کے بیٹھ تاکہ میں اس کا نکاح پڑھاؤں. آپ نے فرمایا او غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا اس کے پاس نہ ٹکا نہ دمڑی نہ پیسہ, اسے قرآن یاد ہے. بیٹی اگر حق مہر کے طور پر جتنا قرآن اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے تو کیا اس سے نکاح کرے گی؟ اللہ اکبر. مسکرائی کہنے لگی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا, مجھے نکاح کے ذریعے آمنہ کا لال مل گیا ہے. اللہ اکبر. ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی خواہش جہیز نہ لے کے جائی تب بھی مرے, جہیز لے کے گئی تب بھی مرے؟ مولوی صاحب سے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہو, مولوی صاحب سے میرے عزیزو خیرات عشر کے مسئلے پوچھتے ہو, مولوی صاحب سے ان سے پوچھو, علماء کرام سے. خیر پٹامہ والی کا کتنا بڑا ادارہ تمہارے پاس ہے, جاؤ جا کے فتویٰ لو, لڑکا برات میں 200 آدمی لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ 200 آدمی برات کے جا کے بیٹھ گئے. تم ایمانداری سے بتاؤ لڑکی کے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے آئے ہو؟ نبی کی 11 حرم میں اتنا بڑا نکاح نہیں ہوا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. پاک پیغمبر نے جب نکاح پڑھایا, اللہ اکبر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بن کے بیٹھا ہوا ہے, حضرت عقیل ساتھ ہیں, براتیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. اللہ اکبر. لڑکی والوں کی طرف سے, حضور کی طرف سے سیدہ فاطمہ کی شادی کا انتظام کرنے والا بلال حبشی کھڑا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. سرکار مدینہ رحمت للعالمین نے جب نکاح پڑھا دیا, آپ نے بلال کی طرف دیکھا, بلال نے آپ کی طرف دیکھا. ماں باپ قربان, کملی والے آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. بڑے بڑے جسم میں گھاؤ آ گئے, چہرے پر کمر پہ پتھر لگے, لہولہان ہو گئے. پیغمبر کو اتنا درد نہ ہوا جتنا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے نبی کو درد ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو سینے سے لگایا ہوا ہے. حضرت بلال آ گئے. کملی والے کیا بات ہے؟ فرمایا بلال علی کے براتی بیٹھے ہیں, فاطمہ کی برات دروازے پر آئی ہے.
کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، محمد براتیوں کو کچھ کھلا پلا نہ سکا۔ حضرت رحمت والے نبی سے بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا شہد کی بوتل پڑی ہے، جا میری گھر والی سے جا کے کہے شہد کی بوتل کو پانی میں انڈیل دے، بڑے ٹپ کے اندر پانی ڈال کے شہد کی بوتل ڈال دے، پھر وہ بلال ٹپ اٹھا کے میرے پاس رکھ دے، علی کے براتیوں کو میں شہد کا شربت پلاؤں گا، علی کی عزت میں اضافہ ہوگا، فاطمہ کی ڈولی ہلکی ہو جائے گی۔